بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینٹ چیئرمین کا بھی انتخاب ہو گیا جناب. یوسف رضا گیلانی صاحب میڈ اٹ. اور ان سے پہلے جناب افواہیں گردش میں تھیں کہ شاید کسی اور بندے کو یہاں پہ پچ کر دیا جائے اور فیصل واڈا صاحب کا نام جو ہے گردش میں تھا، لیکن ایسا ہو نہ سکا. اینی ویز یہاں پہ اور بھی بڑی سچویشن ہے، اور عید کے آنے کے بعد، یعنی کہ عید اب ختم ہو گئی ہے، اور عید کے آنے کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ جے یو آئی بھی سڑکوں پہ ہوگی اور پی ٹی آئی بھی جلسے جلوس کرے گی. اگر جلسے جلوس ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے اور جے یو آئی سڑکوں پہ ہوگی، جیسے کہ جے یو آئی کہتی رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے رہے کہ جناب فیصلے اب سڑکوں پہ ہوں گے، اگر اسی طرح ہی ہے تو پھر سچویشن کہاں پہ لیڈ کرے گی؟ یہاں پہ کیا سچویشن جو ہے، پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ انریسٹ کی طرف جا رہی ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ایسا کرنا نہیں چاہیے پولیٹیکل لیڈرز کو، کیونکہ ابھی ہمارے ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ پل ان ہو رہی ہے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ بھی تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ممالک اور ایسے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. The investments are in the pipeline, I would say. اور اگر اس قسم کی پولیٹیکل انسرٹینٹی اور یہاں پہ اگر اس قسم کی سچویشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ایک سچویشن بن سکتی ہے، اور اس سچویشن کو کیسے ایورٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا، ابھی ریسنٹلی دیکھا ہم نے کہ بہت قریبی ساتھی جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، وہ بھی جے یو آئی چھوڑ کے چلے گئے. جو انٹیل ہے، جو انفارمیشن ہے اور جو ہمارے سورسز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب آئندہ آنے والے دنوں میں کئی ایسے جے یو آئی کے کرتا دھرتا ہیں جو کہ اس وقت تیار بیٹھے ہیں، who are on their toes، کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ان کو کہیں سے بھی نوڈ ملے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے نوڈ ملے تو وہ جے یو آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. نا اگر یہ ساری سچویشن بنتی ہے تو پھر ہماری انویسٹمنٹ جو ہے، جس پہ ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے اور اتنا ہم نے زیرو ان کر کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پولیٹیکل لیڈرز جو ہے کیا اسی طرح سینسبلی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو پھر تنبیہ کرانے کی ضرورت ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ویئر ول بی لیڈ ٹو. سائرہ بانو بی بی میرے ساتھ موجود ہیں. سائرہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم جی، الحمدللہ. یہ آپ جے یو آئی کی بھی سٹیٹمنٹ سن چکے ہیں، پی ٹی آئی کی بھی سٹیٹمنٹ سن چکے ہیں کہ عید کے فوراً بعد جناب احتجاج ہوگا، جلسے جلوس پی ٹی آئی کرے گی، اور جناب مولانا صاحب کہتے ہیں احتجاج کریں گے. جی ڈی اے کہاں پہ کھڑی ہے؟ جی ڈی اے بھی احتجاج میں شامل ہوگی، یا آپ لوگ تو خیر وہی کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی مرضی ہوتی ہے؟ آئی وڈ سے مرضی کو میں کوٹس میں یہاں پہ ڈیفائن کر رہا ہوں. تو اگر آپ لوگ شامل ہوں گے ان کے ساتھ یا نہیں، یا آپ لوگ پرے ہی رہیں گے؟ کیا کہوں آپ کو کہ مرضی آپ نے انورٹڈ کوماز میں لکھی ہے کہ جدھر مرضی ہوتی ہے. مطلب آپ لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، کیا تھا کہ سرسری سا ذکر کیا تھا مرنے کا، اب اسے یہ ضد ہے کہ مر کے دکھاؤ. باقی اگر جس طریقے سے لوگ بولتے ہیں کہ مرضی ہے، ہم ان کے ہیں، لیکن اب وہی بات ہے کہ ہم ان کے ہیں کہ بعد میں آتا ہے ہم آپ کے ہیں کون. جو 2013 میں ہمارے ساتھ ہوا، 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا، اور 2024 میں ہمارے ساتھ ہوا. ابھی بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پر ان کا ہاتھ ہے، یا جو ہماری مرضی ہے وہاں سے چلے گی. سندھ میں ہماری پارٹی کو تہس نہس درہم برہم کر دیا گیا کسی کی فرمائش کے اوپر، اور سٹارٹ ہے ہم لوگوں کے احتجاج بھی. جو ایک جلسہ پینڈنگ ہے بدین میں، وہ ہوگا، اور اس کے بعد کراچی بھی، اور پھر آگے جو لائے عمل ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. لیکن ہم اس الیکشنز کو جو سندھ میں ہوئے اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ذرا اگر مانتے نہیں ہیں تو احتجاج موڈ میں تو ہم لوگ، یہ تو رمضان کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. لیکن اب وہی بات کس پارٹی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ بڑا واویلا مچا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، مگر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا، یا جس طریقے سے ایم کیو ایم کو نوازا گیا. پھر ابھی مولانا صاحب بھی ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ووٹ ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا. تو ایک تو یہ ملک کا وسیع تر مفاد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دھڑا دھڑ سیاستدانوں کی طرف سے ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی فیصلہ اس کے ثمرات دکھے نہیں. تو طے یہ پایا کہ جو مفاد ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہوتا ہے، ملک و قوم کا نہیں ہوتا.
اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے ساتھ ابھی بھی مولانا صاحب کا اتحاد ہے؟ مولانا صاحب آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے جناب وسیع تر مفاد میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا؟ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کے جی ڈی اے کے ساتھ ہیں مولانا صاحب؟ اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ احتجاج یا جلسے جلوس آپ کرنے جا رہے ہیں اور 3 جلسوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، سو اٹس لائک یو آر ناٹ بائنگ وٹ ایور دا الیکشن ریزلٹس ور، اور آپ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے، سو آپ ہی ایک موڈ آف ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اور ابھی تک کی جو لاسٹ جو ہم لوگوں کی ایک ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، پھر مولانا صاحب بھی آئے تھے، پھر صدر شاہ صاحب سے ملے، اور پھر جو یہاں پر سندھ میں احتجاج ہوا تھا تو JUIF ساتھ تھی اور آگے بھی ہوگی. اچھا مطلب کہ آپ کا اتحاد جو ہے JUI کے ساتھ قائم ہے، لیکن وسیع تر مفاد میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا. یہ 3 جلسے جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ کہاں کہاں پہ ہیں؟ نہیں، میں نے کہا بدین میں تو تھا نا، پھر وہ رمضان شریف آگے تو وہ پھر اس کو پینڈنگ کر دیا، تو عید کے بعد بدین میں ہوگا، اور اس کے بعد کراچی میں، اور جیسے اس سے پہلے مورو میں ہوا تھا تو پھر اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے کریں گے. خیرپور میں بھی، سیدھا سانگڑ میں بھی. ابھی تک تو یہ تھا، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سو مطلب جو یو پیپل یعنی کہ جی ڈی اے از آل سیٹ فار دا جلسہ جلوس امیڈیٹلی آفٹر دا عید ونس دا ہالیڈیز تو رانا صاحب آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ GDA کے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ مطلب آپ نے ہم لوگوں کا جلسہ بھی جام شوروں والا جلسہ دیکھا ہوگا، جس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب کے مریدین تھے. ارے بھائی مرید تھے تو ووٹرز تو تھے نا، ان کے ووٹ کہاں گئے؟ ہمارے جماعتی حمایتی سپورٹرز ووٹرز، ان سب لوگوں کے ووٹ کہاں گئے؟ اور یہ کیسا نظام ہے کہ اس دھاندلی کے باوجود بھی اگر ایک پارٹی نے 25 لاکھ ووٹ لیے ہیں، یہ میں آپ کو 2-3 ضلعوں کی بات کر رہی ہوں، تو 25 لاکھ ووٹوں کا ایک نمائندہ بھی اسمبلی میں نہیں ہے، نہ سینٹ میں نہ اسمبلی میں. تو جب فرمائشوں پر سندھ دیا جائے گا تو پھر احتجاج تو بنتا ہے. اور جو سندھ میں یہاں پر دیکھیں بات سیٹ کی بھی نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ سے ویسے بات کی ایک نظام کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سندھ کے نوجوانوں سے امید چھین لی گئی ہے. جس طریقے سے یہاں پر آپ نوکریوں کے بندر بانٹ کہ اس کے باقاعدہ ریٹ طے ہیں، وہ جو پیپرز لیک ہوتے ہیں، جو اپنوں کو نوازا جاتا ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ سندھ کا جو آباد گار ہے وہ ایک بار دانے کے لیے رل رہا ہے، بار دانے کے لیے وہ لاٹھی کھا رہا ہے، اس کے اوپر FIR ہو رہی ہے. یعنی کہ کسان گندم بھی اگائے، بلیک میں کھاد بھی خریدے، پانی پہ جھگڑے ہوں، FIR کٹے، اور اس کے بعد یہ ہو، تو یہ پھر کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ پاکستان سے بدلہ لینا ہوا ہے نا. تو اس چیز کے خلاف احتجاج ہے کہ بس خدا کے واسطے سندھ پہ جو 15 سال سے ایک ٹولہ مسلط ہے، جو بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں، انہوں نے سندھ کا جو حال کیا ہے وہ آپ آئیں اور میں دکھاتی ہوں. میں نے تو آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ خدا کے واسطے صرف ایک چکر لگا لیں. یہ بھی سندھ کی عوام بھی آپ ہی کے پاکستانی بھائی ہیں، 2 دن کے لیے چکر لگا لیں، میں آپ کو اپنا حلقہ تھوڑا سا دکھا دوں. چلیں جی، میں آپ کے لیے 2 دن چھوڑ کے 4 دن کے لیے چکر لگاؤں گا اور آپ کے حلقہ بھی دیکھ لوں گا سارا، اور دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے. ویسے میں ریگولرلی آتا رہتا ہوں کراچی میں، لیکن دا پوائنٹ از کراچی میں نہیں، میں شداد پور، ٹنڈو آدم، شاہپور چاکر کی جوڑوں ان علاقوں. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ بھی چکر لگا لیتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، اس کی منطق جو ہے وہ آپ سمجھا دیجئے گا کہ جب یہاں پہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں تب بھی پیپلز پارٹی ووٹ زیادہ لے جاتی ہے، ویسے الیکشنز ہوتے ہیں تب بھی پیپلز پارٹی زیادہ ووٹ لے جاتی ہے، تو پھر کہاں پہ غلطی کہاں پہ ہے؟ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اگر وہ ووٹ زیادہ لے لیتے ہیں، سیٹیں پیپلز پارٹی والے زیادہ نکال لیتے ہیں، تو where are the things which are going wrong؟ آپ نے ابھی ذکر کیا اور مجھے ہنسی آ رہی ہے، پتہ تو آپ کو بھی ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے حلقہ ایم 207 کا رزلٹ دیکھا ہوگا کہ وہ جو شر صاحب ہیں ان کا 8 فروری تک تو ان کے کاغذات بالکل ٹھیک تھے اور انہوں نے الیکشن میں کانٹیسٹ بھی کیا، لیکن دوبارہ ضمنی الیکشن میں ان کے کاغذات مسترد ہو گئے. پھر ایک کو اغوا کر لیا، پھر دھمکانا. آپ کو یہاں پر پتہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہاں پریتم آباد میں فضل اللہ پیچو نے لوگوں کو دھمکی دی کہ 12 تک ووٹ دینا نہیں تو پانی بند کر دوں گا. ایک کسان کی موت مارنے سے یا گولی مارنے سے نہیں ہوگی. آپ اس کا پانی بند کر دیں، اس کا پورا گھر مر جائے گا. آپ اس کا پانی بند کر دیں، اس کی فصل کو پانی نہیں ملے گا تو وہ کسان اپنی آپ موت مر جائے گا. یہ یہاں پر
اس قسم کے اتنے ہیلے بہانے اور وہ کیا کہتے ہیں ظلم اور جبر ہے. اور 15 سال سے جس کی حکومت ہو, جس نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ, جس نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جس نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, جس نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ, اوپر سے لے کر نیچے تک سب آئی ایم سوری کرپٹ لوگ ہوں اور اپنوں کو نوازا ہو. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک گھر میں کسی نے 2 نوکریاں دی ہوں تو وہ گھر کیسے نہ اوبلائج ہوگا. لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ یہ نوکری سرکار کی ہے, جس نے دی ہے وہ اس کے غلام ہو جاتے ہیں. میں تو الیکشن میں یہ ساری صورتحال دیکھ کر آئی ہوں کہ جس طریقے سے RO, DRO اور جو ہمارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ ایجنٹس وغیرہ, یہ جو اسکولز وغیرہ سے ہائر کرتے ہیں, مطلب وہ نظریں نہیں ملا پا رہے تھے. نہیں دیکھیں, ایک چیز تو بڑی آبویس ہے, ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی ایسی ہو چکی ہے, بن چکی ہے, اور آج کی نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں سے ایسے چل رہا ہے کہ جہاں پہ بھی نئے لیڈرز ایمرج ہوئے ہیں, چاہے وہ 30 سال پہلے ہوئے ہوں, چاہے وہ ابھی ہو رہے ہوں, وہاں پہ لوگوں کو اوبلائج کیا جاتا ہے. کسی کے رشتہ دار کو MPA کی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے, کسی کے گھر میں جناب کو نوکری دے دی جاتی ہے, کسی کے گھر میں کوئی ASI بھرتی کر دیا جاتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کر دیا جاتا ہے. وہ پھر کرتے کرتے آج 30-40 سال میں وہ کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہیں, تو وہ تو اوبلائزڈ ہوں گے. اور اگر ہر گھر میں اگر 1 نوکری یا 2 نوکری, یہاں پہ تو جستجو یہ ہوتی ہے کہ جناب حکومت سے نوکری لی جائے. تو اگر انہوں نے نوکریاں لی ہیں یا انہوں نے نوکریاں دی ہیں کسی پارٹی نے, تو دے آر اوبلائزڈ. اس میں دیر از نو راکٹ سائنس ان دس. سو وہ تو آپ بات کریے نارمز کی, ایتھکس کی, اور آپ تو بات کریے ڈیفرنٹ. وہ میں ایک اور چیز بھول گئی جو مجھے نہیں پتا کہ شاید اگر یہ کس سن میں ہوا تھا اور اگر میری پارٹی بھی اس میں شامل تھی تو خدا جانے اس وقت انہوں نے ایسا کیوں کیا. جو ایک یہاں پر سندھ پہ جو ایک کارڈ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ, لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ یہ پیسے بند ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سندھ حکومت کے کیا کہتے ہیں اس کو پروردہ نوازے ہوئے نثار درانی الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے. میں بارہا ذکر کر چکی ہوں, پچھلے 4 ماہ سے بول چکی ہوں کہ ان کی 2 خواتین, ان کی ایسوسیٹ کی خواتین, ان وہ MPA بنی ہوئی ہیں سندھ اسمبلی میں ریزرو سیٹ پہ. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ شفاف اور شفافیت ہوگی؟ دیکھیں, اوبلائج کرنے کا تو جو کام ہے وہ تو برسوں سے جاری ہے. ویسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لوگوں کو اوبلائج کیا جاتا ہے اور لیڈرز کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, اور دیٹس ہاؤ the entire system is. آپ نے ذکر کیا سائرہ بی بی کہ جناب آپ کو یہ سسٹم جو ہے اس میں سے وہ اس سسٹم میں بڑی خرابیاں ہیں, پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, اور وہ کوئی مائنر ایشوز نہیں ہیں, they are like grave issues in the system. So if this system is not delivering and if this system is not working اور یہ masses تک trickle down effects نہیں ہو رہے, تو پھر what do you think should be the system? کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم ہونا چاہیے, کوئی یہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کو بہتر کر لینا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آنا چاہیے, یہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ جتنے بھی سسٹم کے نام گنوائے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ اس قوم کے اوپر کوئی بھی اپلائی ہوگا اور یہ قوم سدھر جائے گی. مسئلہ سسٹم لے کے آئیے. رانا صاحب 75 سالوں سے بلڈنگ نیشن نہیں ہوئی. جس ملک کی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہو, جہاں پر سٹارٹ ہی آپ کا نقلی کلیم اور نقلی ذاتوں سے شروع ہوا ہو کہ جو پہلے وہاں سے کلیم لے کر آتا تھا اس کو یہاں پر ملتا تھا, پھر اس کے بعد جس کے پاس 4 پیسے ہوتے تھے وہ انڈیا سے جا کے بنوا کر لے کر آتا تھا, اور پتہ چل رہا کہ 1.5 سال بعد تو یہیں پر ہی بننا شروع ہو گیا, انہوں نے مورے وغیرہ بھی بنوا لی. جب ابتدا ہی اسی چیز سے ہوئی ہو تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ یہاں پر میں کہتی ہوں جو میں شعور نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ جتنی مرضی کالج یونیورسٹی کھولیں, جتنی مرضی تعلیم کر لیں, جتنی مرضی ان کے ہاتھ میں ڈگری آ جائے, کوئی بندہ, کوئی انسان کا بچہ, تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, آیتیں پڑھتے ہیں, آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگر گھر میں ایک نوکری ملی اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جماعت اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے, کیا کبھی کسی کے دماغ میں سوچ نہیں آئے گی؟ اوکے سائرہ بی بی, واٹ از دا وے فارورڈ؟ آگے کیا, کیسے اس کو فکس کیسے کیا جائے, اس ساری چیزوں کو فکس کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں ان ساری چیزوں کو فکس کیسے کریں؟ سوری کم اگین. رانا صاحب, تربیت دی جائے. تربیت نہیں ہو سکتی. میری بات سنیں,
انصاف کا نظام صحیح ہوگا، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک ڈر پیدا ہوگا کہ غلط کام کیا یا یہ کیا تو اس کی سزا ہوگی. جب آپ مجھے معاف کر دیجیے گا کہ جب آپ کنوکٹڈ چور اور چکر لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور آپ ڈگری ہولڈرز کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو جوتیاں چکھاتے ہیں، ڈنکی میں سمندر کی لہروں میں مرتے دیکھتے ہیں، باہر جا کے ٹیکسی چلاتے ہیں اور ہوٹلوں میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کا واسطہ، یہاں پر 76 سالوں میں حکمرانوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں پر اسٹیل مل وہ بند، پی آئی اے اس کو سنبھال نہیں سکے، جو آیا اس نے اپنے باپ کا مال سمجھ اس کو نوچا، اس کو کھایا. اچھا چلیں آپ ویری کوئکلی جسٹ ٹیل می واٹ از دا وے فارورڈ. آپ اس کو فکس کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اس کا جواب نہیں دے رہی. کون سا سسٹم لے کے آئیں، کس طریقے سے لے کے چلیں، کیسے آگے بڑھا جائے؟ کوئی کمپرومائز جج نہ ہو، بعد میں روتے ہوئے خط نہ لکھیں کہ ہمیں یہ ہوا تھا، اس وقت اپنے عہدے سے لات مارنی تھی، نہ اس وقت اپنے سیٹ چھوڑنا تھا. انصاف ہو، جب اوپر سے لے کر نیچے تک انصاف ہوتا ہے نہیں. یہاں پر اربوں خربوں قرضے والے چلے ایک انصاف کی بات ہوگی، دوسری سجیشن کیا آپ کی؟ سر انصاف بھی ہے. دیکھیں آج آپ اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی بیان سنے تو وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا جہاں پر انصاف نہ ہو. جب انصاف نہ ہوگا تو وہاں شدت پسندی بھی آئے گی، انتہا پسندی بھی آئے گی، دوسرے جرائم میں بھی اضافہ ہوگا. جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں وہ کیا چوری چکاری نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر یہی کرے گا. میں یہ نہیں میں بولتی، اگر کوئی یہاں پر تو سندھ میں آج اس دفعہ تو ریٹ بڑھ گیا تھا، میرے حلقے میں 15,000 روپے فی ووٹ ہو گیا تھا. تو اب ظاہر ہے جس کے گھر میں کوئی دانہ ہی نہیں ہے اس کے لیے 15,000 بڑی بات ہے، اس کو کہیں سے مدد مل جاتی ہے. تو پہلے انصاف، روزگار کے مواقع، جو آئین ایک کاغذ ہے جس کے اوپر میں نے تو ان 5 سالوں میں دیکھا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس میں کچھ تھوڑے بہت کچھ لکھے بھی ہوئے تھے آگے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. ایک ریاست جو ایک ابھی تو سوتیلی ماں ہے، جو ایک ریاست کا کردار ہوتا ہے وہ لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ملا. اور جب بنیادی حقوق نہ ملے تو بس پھر جنگل کا قانون. سو پھر بنیادی حقوق ملنے چاہیے، نیشن بلڈنگ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد آپ سب سے پہلے جو اول آپ کی سجیشن ہے، سب سے آن دا ٹاپ پرائرٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جسٹس ملنا چاہیے. جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ. کہ اگر جسٹس ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو باردانہ پیسوں سے ملے، کہ ایک کسان کو فصل اگا کر بیٹھا ہوا ہے. سو جسٹس از نیڈڈ. ٹاپ پرائرٹی آپ کی سجیشن یہ ہے کہ جناب ٹاپ پرائرٹی یہاں پہ یہ ہے کہ جسٹس ہونا چاہیے اور نیشن بلڈنگ ہونی چاہیے. نیشن بلڈنگ ٹھیک ہے اوور نائٹ تو نہیں ہوگی، اس میں تو اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. اینی ویز سو دیز آر دا 2-3 سجیشنز یو ہیو کم اپ ود، رائٹ؟ جی ایک آخری اگر ایڈ کر لیں گے تو میرے دل کو تسلی ہوگی. جی آپ کی دل کی تسلیوں کے لیے میں بیٹھا ہوں، آپ حکم کریں. ہوتا تو سندھ میں جو گیس کے ذخائر نکل رہے ہیں وہ پہلے سندھ کی ضرورت پوری ہوتی، وہ سلنڈرز میں بھر کے پنجاب کی طرف نہ چلی جاتی ہے، دوسرے صوبوں کی طرف نہ چلی جاتی ہے، یا فیکٹریز کو نہ دی جاتی. اگر جسٹس ہوتا تو جو ان کی رائلٹی ملتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا. اگر جسٹس ہوتا تو جب وہاں پر میرے حلقے میں 25 لوگ کینسر سے وفات پا گئے ہیں اس لیے کہ گیس، ہوا زہریلی، پانی زہریلا. ابھی آپ کو پتہ ہے 15 بچے ایک گاؤں کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ انہوں نے بورنگ کیے، ان بچوں نے وہ پانی پیا. لیکن یہ خبر اتنی اہم نہیں تھی، کیونکہ خبر اہم تھی کہ سینٹ کا چیئرمین کون بنے گا. بھائی سینٹ کا چیئرمین تو اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنے گھر. جس بندے نے این اے کی سیٹ جس کو فارم 47 سے جتایا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جنہوں نے اپنی اتنی مشکل سے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پیسہ خرچ کر کے سیٹ لی ہے، انہوں نے اگر اپنی سیٹ چھوڑی ہے تو obviously بات تھی انہوں نے ہی بننا تھا. ہمارے لیے یہ چیزیں ضروری تھی، وہ 15 بچے ضروری نہیں تھے جو زہریلا پانی پینے سے ہوئے. اگر جسٹس ہوتا تو آج ان کو پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل والوں کو اور سندھ گورنمنٹ کو گریبان سے پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہوتا. تو جسٹس نہیں ہوگا تو ایشوز ہوں گے، سچویشن ہوگی، اور دن بدن سچویشن جو ہے بگڑتی جائے گی. ٹھیک ہے، ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جسٹس از ویری مچ نیڈڈ اینڈ اٹ شوڈ بی ٹاپ پرائرٹی. جی سائرہ بانو بی بی، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلوں گا جی، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یاسر خان تابان صاحب. گلگت بلتستان میں انڈسٹریز کا ریولوشن لے کے آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جناب ہیلپ آؤٹ کرے چیف منسٹر گلگت بلتستان کو یاسر خان تابان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. اینڈ ہی ہیز گاٹ لائک
टू मनी ऑप्शंस वो ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स को कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहाँ पे आके इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं और एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पे बना सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आने वाले दिनों में लोगों के सामने या इन्वेस्टर्स के सामने रखी जाएंगी, उस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यासिर खान ताबान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के ऑन इंडस्ट्री जी। और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने को है और इट्स ऑन द कार्ड्स ही। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस तरीके से ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं और इंडस्ट्रियल जोन के साथ साथ वहाँ पे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे आके पैसा पंप इन करें। यासिर साहब, इट्स अ गुड इनिशिएटिव जो आप लोग लेने जा रहे हैं और इसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन चाहिए होगी, डिटेल्स चाहिए होंगी। पहले तो हमें ये समझाएं कि इंडस्ट्रियल जोन जो आप बनाने जा रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ इट ऑल अबाउट जी, क्या है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान एक नौमौलूद सूबा जिसे हम आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर हमारा सूबा है ही नहीं है। और मुझे अभी ये ज़िम्मेदारी दे के अभी 10 से 15 दिन मेरे नोटिफिकेशन को हुए हैं। तो इसके बाद फिर मेरी सीएम साहब से फिर मुलाकात हुई। उन्होंने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से, तो इसमें मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट को जितने भी पूरे पाकिस्तान के हैं उनको मैं मदऊ करूँ, गिलगित बल्तिस्तान दावत दूँ और वो आए। और हमारे वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन ऑलरेडी नॉमिनेटेड बना हुआ है, इंडस्ट्रियल जोन। अच्छा। तो हम दावत देंगे तमाम पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो आएँ, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं और इससे हमारे इलाके के लिए भी फ़ायदा है और इस इलाके के लिए भी फ़ायदा है, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और इससे वो ख़ुद भी इस्तेफ़ादा हासिल करें। अच्छा, क्या वहाँ पे किस किस्म की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है और वहाँ पे स्पेशली बिजली का क्या बंदोबस्त होगा? बिजली के लिए राना साहब हमारा इशू है वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये यहाँ से कोशिश करके मैं एक प्राइवेट सेक्टर से एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको लेके जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान, और वो 12 मेगावाट गिलगित में और 12 मेगावाट स्कर्दू में वो इंशाल्लाह रन ऑफ द रिवर, वो इंडस्ट्री वो अपना रन ऑफ द रिवर पावर लगाएंगे, पावर हाउस लगाएंगे, वो भी विद इन 6 से 7 मंथ के अंदर। अच्छा। तो उससे वो इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के लिए भी। अच्छा जी। सो मतलब कि आप रन ऑफ द रिवर से आप बिजली जनरेट करेंगे और दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, नंबर 1, एंड सेकेंडली टू द इंडस्ट्रियल जोन ऑल्सो। अच्छा, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर क्या आपने वहाँ पे प्लॉट्स बनाए हैं, क्या बनाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना वहाँ पे, और किस किस्म की इंडस्ट्री वहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं? आप सेमिनार में तो चले बताएंगे, लेकिन देन अगेन फिर भी लोगों को पता हो कि वहाँ पे किस किस्म की इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जा सकती है। वहाँ पे राना साहब हमारा जो सोर्स ऑफ वहाँ पे लोगों के जो सोर्स है वहाँ पे माइनिंग्स और ये अपना फ्रूट्स, वहाँ पे फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा। माइनिंग्स के लिए वहाँ पर आप लोगों को वहाँ से जो हमारे माइनिंग सेक्टर है उसको वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। वहाँ से रॉ मटेरियल है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया में इस वक्त तो जा रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे? एक्वामरीन जो इस वक्त जो हमारे जो सबसे मशहूर पत्थर है वो हमारे वहाँ पे हुंजा, नगर और शिगर से निकलते हैं, वो एक्वामरीन है। अच्छा। और भी बहुत से प्रेशियस स्टोन है। अच्छा। वहाँ पे उसको वहीं पे ही कटिंग पॉलिश और वो लगा के फैक्ट्री लगा के वहाँ से आप दिगर ममालिक में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा क्या मतलब ड्राई फ्रूट की बात हो या दूसरे फ्रूट्स जो है जो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, नॉट द ड्राई फ्रूट्स, वो भी वहाँ पे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। चाइना में क्या एक्सपोर्ट हो सकता है? चाइना से देखें जी, इस वक्त चाइना में जो मैंने पिछली दफ़ा जब एक हमारे दोस्त हैं कारोबारी तो उनसे पूछा तो वहाँ पे जो चाइना में कारोबारी है तो वो कह रहा था कि चाइना के अंदर छोटे इंडस्ट्रीज़ जितने भी हैं वो बंद हो चुके हैं।
अच्छा, क्यों? وہ چائنا کی شاید وہ لیبر کاسٹ بڑھ گئے ہیں اچھا، اس کی وجہ سے ہے یا وہ ہے، تو وہ ہم وہاں سے ہمارے لوگ ایزیلی موو کر سکتے ہیں جی بی کے اندر. اوکے. تو اس میں آپ فروٹ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں وہاں پر. اور ہمارے وہاں پہ جو سب سے مشہور ہمارا ہے خوبانی کے وہاں پہ باغات ہے، سیب کے ہیں، ناشپاتی ہے، آڑو ہے، تو وہاں پر ان چیزوں کو وہاں سے آپ وہ بنا کے بھجوا سکتے ہیں پورے دنیا میں. اوکے. سو لیکن چائنا کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہاں کا سیب جو ہے گلگت بلتستان کا وہ زیادہ وہاں پہ جا رہا ہے اس وقت. جی وہاں پہ ہمارا جو سب سے مشہور ہے وہ ہمارا گلگت بلتستان کا سیب ہے. ہاں. اور بھی بہت آلو بخارا بھی. آلو بخارا ہے، سیب ہے، وہاں سے اور بھی دیگر چیزیں ہیں. وہاں پہ فروٹ کے حوالے سے تو وافر مقدار میں وہاں سے فروٹ آتے ہیں نا. جی پورے جی بی سے آپ سیاچن کے بارڈر سے لے کر آپ یہاں تک ہمارے جو چلغوزے جو ہے وہ چلاس سے آپ ہمارا جاتا ہے چائنا کے لیے. اچھا. جی. So there are so many things which can be done over there. So یہ جو انڈسٹریل زون ہے اس کے اندر جو آپ لوگ جو بھی زمین دیں گے یا پلاٹس دیں گے وٹ ایور جو بھی آپ نے بنائے ہوئے وہ اس پہ وہ لیز پہ دیں گے. جی وہ 33 ایئرس کے لیے لیز ہوتا ہے. اچھا. ایکسٹینڈیبل ہے؟ وہ ایکسٹینڈیبل ہے. اچھا. وہ ایکسٹینڈیبل جس طرح سیم ہم لوگوں نے ایک ماڈل بنایا ہوا ہے جو مائننگ ہم لیز دیتے ہیں جی جو لوگوں کے لیے وہاں پہ لوکل نان لوکل سب کو دیا ہوا ہے مائنز جو ہے پورے گلگت بلتستان کے اندر. اس کا ٹرمس اینڈ کنڈیشن ایسا بنایا ہے وہ 33 ایئرس کے لیے ہوتا ہے اور وہ ایکسٹینڈیبل بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس مین ایشو جو تھا وہ الیکٹریسٹی کا تھا، پاور کا تھا، تو وہ انشاءاللہ مسئلہ میں نے تقریباً حل کیا ہے. وہ میری سی ایم صاحب سے بھی اس دن میری ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی. اس سے پہلے میں نے ان کو سی ایم صاحب سے میٹنگ بھی کروایا ہے. جو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ جو جانا چاہ رہا ہے وہاں پہ پاور پلانٹ لگوانا چاہ رہا ہے وہ فیوریبل ٹرمس اینڈ کنڈیشن پر لگوانا چاہ رہے ہیں. وہ بی او ٹی بیس پر بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر وہ خود بنائیں گے اور اپنے پیسوں سے بنائیں گے. اچھا. اور وہ فیوریبل ٹرمس اینڈ کنڈیشن دیں گے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ اگر اپنے جیب سے پیسہ لگا رہے تو یا گلگت بلتستان کے جو ہم لوگ جو اس وقت ہمارے لوکل وابڈا ہے اور جو دیگر ہمارے وہ جو نرخ ہے اس سے اوپر دے کے نہیں، اسی فیوریبل ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں. جو یہ بات سمجھا نہیں میں ایک بریک لے لوں پھر ذرا ڈیٹیل میں ہمیں سمجھا دیجیے گا کیونکہ کلیئرٹی ہوگی لوگوں کے مائنڈ میں تو پھر وہ آسانی سے وہاں پہ اٹریکٹ ہوں گے وہاں پہ انڈسٹری لگانے میں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یاسر تابان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اسپیشل کوآرڈینیٹر ہیں چیف منسٹر گلگت بلتستان کے اور انڈسٹری پر اور انڈسٹریل ریولوشن وہاں پہ لانے کی گلگت بلتستان میں لانے کی ایک پوری تیاری کی جا چکی ہے. اور آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہاں پہ انیشیٹو لیا گیا. آپ نے کہا جی وہاں پہ پلاٹس دیے جائیں گے، پلاٹس دے کے وہاں پہ کیا کیا ہو سکتا ہے، مائننگ ہے، فوڈ پروسیسنگ کا ہے، وہاں پہ کام ہو سکتا ہے. اور بجلی کا آپ نے کہا جی وہاں پہ 12 میگا واٹ جو ہے وہ وہاں پہ انیشلی جنریٹ ہوگی اور اس سے بھی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو انڈسٹری لگائیں گے لوگ ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. There were so many other things which you wanted to come up with. وہ کیا ہے اس میں؟ یہ ہے جی کہ جو اس وقت گورنمنٹ جو بجلی دے رہی ہے لوکلس جو وہاں کے لوگوں کو عوام کو وہ 7 روپے پر یونٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ہم جس جو انڈسٹریلسٹ وہاں پہ آ رہا ہے جو انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو ہم نے بتایا ہے 2 روپے یا 1.5 روپے اوپر کر کے آپ بے شک لے لیں، اس سے اوپر نہیں. یعنی کہ وہ گورنمنٹ وہ جو عوام کے رینج میں ہو. اور میں نہیں سمجھا اس کو، تھوڑا سا ایکسپلین. دیکھیں جب وہ یہاں سے آ رہے ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بنا رہے ہیں پاور وہ لگا رہے ہیں ٹربائن لگا رہے ہیں پاور ہاؤس بنا رہے ہیں تو وہ اپنے پیسے لگا کے بنا رہے ہیں. گورنمنٹ آف جی بی گلگت بلتستان کا پیسہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. جب وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا تو وہ ریٹرن بھی تو کچھ لیں گے نا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے جو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو جی بی گورنمنٹ جو لوگوں کو جو ریٹ دیتا ہے جو بجلی کے جی تو وہی نرخ اس میں سے 1.5 روپے اوپر کر کے ہم لوگوں کو وہ جو بجلی لوگوں کو دیں گے وہ 1.5 روپے اوپر کر کے ہم دے دیں گے. یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں لیں گے. اچھا. یعنی کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کارخانے چلیں گے، انڈسٹری چلے گا. ابھی اس وقت تو حال یہ ہے کہ 18 19 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے پورے گلگت بلتستان کے اندر. جبکہ گلگت میں تو اس دن سننے میں آ رہا تھا 20 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. یعنی کہ اس سے چھٹکارا مل جائے گا.
وہاں پہ جب الیکٹریسٹی آنے کے بعد، پاور جنریٹ ہونے کے بعد، وہاں پہ کم از کم جو آلریڈی لگے ہوئے کارخانے وہ تو کم از کم طریقے سے تو چلیں گے. اچھا، واٹ اباؤٹ ٹورزم؟ ادھر وہاں پہ ٹورزم بہت ہے. جی. اور واٹ اباؤٹ دا ہوٹلنگ بزنس اوور دیئر؟ رانا صاحب اصل میں یہ 2015 سے لے کر آنورڈ، یہ جو کرونا آنے کے فوراً بعد جو ایک لہر آئی ٹورزم کے حوالے سے کہ لوکل ٹورسٹ نے زیادہ فلو کیا گلگت بلتستان کے اندر، تو اس میں پچھلے جب 2015 کے بعد سے 21-22 لاکھ ٹورسٹ آئے گلگت بلتستان میں. تو اس وقت ہمارے پاس ٹوٹلی اسکردو کے اندر 700 رومز تھے ہوٹل کے ٹوٹل. اچھا. اور گلگت کے اندر بھی اتنے رومز تھے، بڑے لمیٹڈ رومز تھے، کیونکہ ہوٹل اس وقت نہ ہونے کے برابر تھا، تو لمیٹڈ ہوٹلز تھے. پھر ہم نے لوگوں کو ریکویسٹ کی، اس وقت لوگ ہمارے لوگ جن کے ڈبل گھر تھے ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ بھائی آپ ایک گھر خالی کر دیں، ایک میں آپ اپنا گیسٹ کے لیے یہ ہوٹل بنا دیں، ریزورٹ بنا دیں. بے شک وہ ایک رجسٹریشن کروائے ڈپٹی کمشنر کے پاس، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ بھائی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے پھر ہم نے یہ ایک ٹرینڈ شروع کیا. اس سے پھر زیادہ تر ہوٹل زیادہ بنے. اچھا. اور اس کے بعد ابھی تو ماشاءاللہ سے تمام پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے آ کے وہاں پہ ہوٹلز بنائے ہیں. اس وقت شیگر میں بنے ہیں بڑے اچھے ہوٹلز بنے ہیں، شنگریلا میں بن گئے ہیں، اسکردو سٹی کے اندر بن گئے ہیں، گلگت میں بنے ہیں، ہنزا میں بنے ہیں. ان تمام ایریاز میں ابھی اچھے ہوٹلز بنے ہیں. اور مزید ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں اور ہوٹل بنائیں، ٹورزم کو پروموٹ کریں. کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا، ابھی دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹیں شروع ہوئی گلگت اسکردو کے لیے. ٹھیک. اور پورے پاکستان سے یہ گرمیوں میں دن میں کوئی 5-6 فلائٹیں آتی ہیں اسکردو کے لیے. تو اس سے ٹورزم فلوز بڑھ گئے ہیں. تو واٹ اباؤٹ دا انفراسٹرکچر اصل میں ہوتا ہی ہے، کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے، روڈ انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جب ٹورزم شروع ہوتا ہے تو وہ روڈز جو ہیں یا کمیونیکیشن کے جو موڈز ہوتے ہیں وہ کیٹر نہیں کر سکتے، کلاگز ہو جاتے ہیں، ٹریفک کلاگز ہو جاتے ہیں. سو وہاں پہ کیا اس قسم کی کوئی آپ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ اگر ٹورزم کا فلو وہاں پہ زیادہ ہو جائے، جیسے اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سو وہ سڑکوں کا کیا، وہاں پہ کمیونیکیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہاں پہ کلاگنگ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ رانا صاحب پہلے گلگت اور اسکردو کے بیچ کا جو مسافت تھا یہ 185 کلومیٹرز ہے گلگت سے اسکردو. وہ 6 یا 7 گھنٹے لگتے تھے. ٹھیک ہے. جب سے یہ گلگت اسکردو روڈ بنا ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت میرے والد صاحب سینئر منسٹر تھا گلگت بلتستان کے، منسٹر پاور پلاننگ اینڈ فائنانس تھے میرے والد صاحب. تو میرے والد صاحب نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ گلگت اسکردو روڈ جو ہے ہر کوئی آ کے وعدے کر کے جاتے ہیں، لیکن لہٰذا یہ روڈ ہمارے لیے موت کا کنواں ہے، تو آپ اس کو ذرا ہمارے علاقے کے اوپر ایک وہ کر دیں. تو میاں صاحب نے اسی ٹائم پہ اپروول دے دی اور وہ ٹینڈر ہو کے پھر FW کو ملا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس میں کہ روڈ تو بنا ہے لیکن اچھا بنا ہے. ابھی اس وقت 2.5 سے 3 گھنٹے میں ہم لوگ گلگت پہنچتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ 4-5 ٹرنل تھے. اوکے. اور وہ ٹرنل شامل تھا اس MOU میں جو FW کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں وہ شامل تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جنرل افضل صاحب جو اس وقت DG FW تھے، ایک بلتستان کے اندر اسکردو کے اندر ایک کانفرنس میں سیمینار ہوا تھا، اس میں بھی شامل تھا، میرے والد صاحب بھی شامل تھے، ہمارے عمائدین شامل تھے، تمام بلتستان کے جو نوٹیبلز تھے سب شامل تھا، انکلوڈنگ علماء سارے. تو وہاں پہ جنرل صاحب نے کہا تھا جی میں یہ 5 ٹنل جو ہے یہ گلگت اسکردو روڈ پہ میں بنانے جا رہا ہوں، تو اس سے آپ کا مزید راستہ کم ہو جائے گا. اچھا. تو بدقسمتی سے وہ ٹنل نہیں بنا، جس کی وجہ سے بار بار سلائڈنگ ہو کے بڑے کیجویلٹیز ہوئے ہیں. سلائڈنگ کی وجہ سے لوگ کافی ڈیتھ ہوئے ہیں، بلکہ ایک فیملی کے ماں باپ بچے سب اسی میں دب گئے ہیں. ابھی ہی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے FW کے اپنے ایک وہ ڈوزر آپریٹر تھا، وہ کام کر رہا تھا، اوپر سے پورا سلائڈنگ ہو کے وہ بھی ڈیتھ ہوئے.
تو یہاں پر ہم ابھی انشاءاللہ میں NHA کے چیئرمین سے بھی ملوں گا, مل کے میں ان سے ذرا یہ کہوں گا کہ ٹورزم کو بھی فلو ملے گا, اس سے ہمارے علاقے کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ ہمیں جب سے ایوب خان صاحب نے یہ روڈ بنایا تھا, جنرل ایوب صاحب نے, اس دور سے لے کر یہ جا کر 2015 میں ہمارا کام جو ہے یہ روڈ بنا ہے, تو اس کو ذرا کم از کم بہتر طریقے سے بنائے تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی سہولت ملے اور ہمارے جو ٹورسٹ جو آتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو. چلے باقی ادروائز اسکردو کے اندر جو ہے روڈ کا جو ہے سسٹم جو ہے ریکارپیٹنگ کیا ہوا ہے, بڑے اچھے روڈ ہیں, سیاچین تک روڈ بنے ہوئے. اوکے جی جی چلے ٹھیک ہے. سو وی کیپنگ آور فنگرز کراسڈ ان دس ون کہ یہاں پہ اچھا انیشیٹو ہے آپ کا, ایٹ لیسٹ آپ لوگ ایک انیشیٹو لے رہے ہیں اور جس سے بزنس وہاں پہ بوم کرے گا اور اس میں اچھی پروگرس ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم, اینڈ اسپیشلی جہاں پہ بجلی کا ایشو ہے آپ لوگ اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می یاسر صاحب. یاسر صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی, اور گلگت بلتستان میں ایک انڈسٹریل ریولوشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیونکہ یہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, اسپیشل کوآرڈینیٹر ہیں آن انڈسٹری, اور وہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جناب انڈسٹری آ کر لگائیں. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم, بٹ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون, اینڈ وی آر پازیٹیو اباؤٹ دس ون. وی شوڈ ہیو اے پازیٹیو تھنکنگ اینڈ پازیٹیو اپروچ اباؤٹ دس تھنگ کہ وہاں پہ اگر یہ ریولوشن آ جاتا ہے انڈسٹری کا, تو دیٹ ایریا will be like competing with any other area of Pakistan. جی فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.